بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. لیکن کل جو کچھ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوا وہ سارا دن میڈیا پہ چلتا رہا اور آپ کے سامنے تھا کہ اس پی ڈی ایم کا کیا حشر ہوا، کیا حال ہوا. اور پی ڈی ایم کو اس جنازے کو کندھا دینے میں جتنا ہاتھ پیپلز پارٹی کا ہے اتنا ہاتھ ہی مسلم لیگ نون کا ہے، اور اس سے اتنا ہی ہاتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے. دیکھیں، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کوئی حد درمی نہیں ہوتی. سیاست میں دروازے کھلے رکھتے ہیں. سیاست میں جو ہے آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں. سیاست میں کوئی بند گلی نہیں ہوتی. آپ جو بند گلی یا جو کیا کہتے ہیں ڈیڈ لاک جو ہے وہ سیاست نہیں ہوتی. سیاست میں ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں اور دروازے کھلے رکھتے ہیں. مجھے نواب رسول اللہ خان مرحوم یاد آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے، لمبی لمبی نشستیں ہوتی تھیں اور وہ کہتے تھے بھائی کہ وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے نواب رسول اللہ جو ہیں وہ اتحاد کی سیاست کے جو ہے وہ اس اپنے یکتا تھے. یعنی آپ ان جیسا اور کوئی نہیں ملے گا پاکستان میں جو اتحاد کی سیاست ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ اس میں یکتا تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی سب سے بڑا جو ہوتا ہے جو سربراہ پہ، جو کسی بھی اتحاد کے سربراہ پہ یہ اپنا بار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے تمام سیاسی جماعتوں کو تمام تر اختلافات کے باوجود جو ہے وہ ان کو اکٹھے رکھنا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آنے دیا جانا چاہیے تھا عشق میں کہ کوئی ایک پارٹی ناراض ہو جائے اتحاد سے الگ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی صورت آپ پہ پہنچنے نہیں دینا چاہیے، اور جو آپ کا مینیجر ہے، جو آپ کا اتحاد کا چیف ہے، اس کو یہ چیزیں مینیج کرنی چاہیے. لیکن پہلے دن سے مسلم لیگ نون اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب استعفوں پر زور لگا رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی استعفے پہ نہیں مانے گی. پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم استعفے نہیں مانیں گے، استعفے پہ ہم نہیں مانیں گے. یہ استعفے جو ہے آپ اسمبلیوں میں رہ کے لڑائی کریں، اور انہیں ثابت کر کے دکھایا. جو اپنا تین الیکشن ہوئے ضمنی انتخابات، اس میں مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جیتی، پی ڈی ایم جیتی. تو یہ پھر سینٹ کے انتخاب دیکھ لیں، اس میں بھی پی ڈی ایم کو اچھی خاصی برتری ہوئی. اور اب ویسے تو وہ اپنا پی ڈی ایم کا چیئرمین آنا چاہیے تھا، چیئرمین سینٹ میں، لیکن وہ بھی نہیں آ سکا. اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. بہرحال زرداری صاحب کا یہ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لڑنا چاہیے، کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پہاڑوں میں جا کے لڑتے ہیں. پہاڑوں میں جا کے لڑنے سے آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو علیحدگی پسند ہوتے ہیں، بلوچ بھی تھے، ہمارے پختون بھائی بھی تھے. بہرحال یہ ہے کہ اپنا یہ کل جو جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہیو کیا ہے کہ چلے گئے کہ میں میڈیا سے خطاب نہیں کروں گا، بلکہ وہ تو جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ تو باہر میڈیا کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے. تو وہ مریم صاحبہ نے اور گیلانی صاحب نے مجبور کیا کہ آپ کم از کم آئیں اور وہاں آ کے بات کریں، کیونکہ وہ سخت نالان تھے اور بڑے سخت جو جملوں کا تبادلہ ہوا کہ زرداری صاحب میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. اور پھر آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ بلاول نے آصف زرداری صاحب نے معافی مانگی مریم سے، جب انہوں نے کہا کہ وہ اپنا نواز شریف صاحب آئیں، پاکستان آئیں، اور پھر ہم استعفے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف ہے کہ بھئی جو پی ڈی ایم کی، میں نے کہا پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں ایک طرف ہیں اور آپ بھی ایک طرف ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں استعفوں کا جو ہے نا وہ اپنا اسٹیک پہ کون ہے، مسلم لیگ نون ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، کسی حد تک مینگل صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ان کے ایک صوبے میں حکومت ہے. تو ہم یہ اپنا کس طرح اپنا میں نے کہا میجارٹی نے کہا کہ استعفے دیں، ان کے میجارٹی کی بات کو ریشنل طریقے سے مانی جائے گی. ہمارا پہلے دن موقف یہ تھا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ درمیانی راستہ نکالنا چاہیے تھا. اتحاد نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، ان کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو اتنا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ میڈیا سے بات کرتے، خطاب کرتے اور ان کو بیچ کا راستہ نکالتے کہ فی الحال جو ہے ہم اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی ضد پکڑ لی کہ بھائی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہوگا. استعفوں کا مطلب کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے بھی جائیں اور باقی بھی اپنا تمام اسمبلیوں سے استعفے دیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو استعفوں کا جو ہے وہ قومی اسمبلی سے کر سکتے تھے، کچھ اور حل نکل سکتا تھا اس کا کہ بھئی آپ سندھ کے اپنا جو ہے حکومت رکھیں آپ، لیکن باقی آپ استعفے دے دیں. لیکن مولانا صاحب اس پہ وزد تھے کہ نہیں بھی ہم نے ہر حال میں استعفے دینے. اب دیکھیں یہ پہلے دن سے یہاں تھا کہ وہ استعفے نہیں دیں گے. پھر 2 دن میں کیا ہوا کہ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب بالکل اس بات پہ اڑ گئے کہ استعفے دو نہیں تو پھر
اسی نہیں کھیڑتے. تو یہ دیکھیں بالکل نواز شریف صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں تو پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق عمل کیا, اور ہمارے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, اور اپنا گیانی صاحب منتخب ہوئے اسلام آباد سے سینٹ کے ممبر, اور پھر ہمارے لوگوں نے آپ کو چیئرمین سینٹ کا بھی ووٹ بھی دیا, اور وہاں کیا وہ علیحدہ کھیل ہے. لیکن ان کی یہ پلی ٹھیک تھی, لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے کہ زرداری صاحب استعفے میں راضی نہیں ہوں گے, پھر اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کیوں بنایا گیا. تو زرداری صاحب کی بات میں دیکھیں نا کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ من حرامی ہوتا ہے ٹھیر, یعنی کہ اگر آپ کا کوئی کسی کام کو دل نہ کرنا, کام کو نہیں کرنا چاہتے, اس کے لیے وجوہات آپ اتنی بے شمار تلاش کر لیتے ہو کہ اگلا شرمندہ ہو جائے گا, یار یہ تو بڑے مجبور آدمی ہے. اور یہی دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاست میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی, سیاست میں درمی نہیں ہوتی, دروازے کھلے رکھتے ہیں, اور یہ نہیں کرتے کہ بھائی دروازے بند کر دیں, ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور مولانا صاحب نے تو یہ رکھ لیا ہے کہ بھائی اگر دھرنے نہیں ہیں, اگر استعفے نہیں ہیں, تو پھر جناب پی ڈی ایم کا وجود ہی, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, انہیں دھرنے کی کال دینی چاہیے تھی, انہیں اپنا وہاں اسلام آباد 26 مارچ کا جو سن سے شروع اس کو کال دینی چاہیے تھی, اور دھرنوں کو اور استعفوں کو کہتے ہیں کہ استعفوں کا ہم اس میں بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. سیاست میں کچھ لوگ کچھ دو ہوتا ہے, سیاست میں بند گلی نہیں ہوتی, ڈیڈ لاک نہیں ہوتا, ریجیڈیٹی نہیں ہوتی, ہر درمی نہیں ہوتی. لیکن پتہ نہیں مولانا صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ کے آئے تھے کہ انہوں نے ایک استعفوں کے مسئلے پہ پوری اپنی تحریک کا جو بیڑا غرق کر لیا, اور عوام کو یہ تھا کہ بھائی چلیں حکومت کو دباؤ ہوگا, وہ عوام کے مسائل کی طرف بات کرے گی, عوام کو ریلیف دے گی, وہ بھی ایک حکومت سے باہر اٹھ گیا, اور بہت خوش ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی بہت خوش تھے, ان کا خوش ہونا بنتا ہی ہے, پھر وزراء بھی بہت خوش تھے, ان کا بھی خوش ہونا بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہوا, دونوں طرف سے اچھا نہیں ہوا. پھر دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خوش ہو رہے ہیں, دیکھیں چلیں پی ڈی ایم فرض کریں, پی ڈی ایم ڈیزالو ہو جاتا ہے, ٹوٹ بھی جاتا ہے, تو جو آپ کو چیلنجز, جو آپ کو مسائل درپیش ہیں, وہ تو وہیں پہ ہے نا. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, فارن پالیسی ہے, ہم تنہا ہیں پوری دنیا میں, اور پھر مہنگائی کا بھی ذکر کر چکا ہوں, اور پھر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی بھی آپ کو دنیا میں پوچھے نہیں, قرضے اس طرح بڑھ رہے ہیں, اور ہر جتنے مسائل ہیں وہ اپنا بڑھتے جا رہے ہیں. ان مسائل کو آپ کا تدارک کریں نا, یہ مسائل تو وہیں رہیں گے. اگر پی ڈی ایم ٹوٹتا یا رہتا ہے, اس سے آپ کے مسائل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنے مسائل کو دیکھیں, ان کو حل کریں, یہ نا ڈرم بیٹنگ کریں جی پی ڈی ایم ٹوٹ گیا, پی ڈی ایم ٹوٹ گیا. پی ڈی ایم ٹوٹنے سے تو حکومت کے جو مسائل, لوگوں کے مسائل ہیں, وہ تو وہیں کے وہیں ہیں نا. تو آپ اس طرف توجہ دیں, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ جشن منا رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا. میں حکومتی وزراء کا بھی بیانات دیکھ رہا تھا, وہ بھی یہ ایسا بہیو کر رہے تھے, اور پرائم منسٹر کا جو ٹویٹ اور جو کابینہ سے خطاب کیا, وہ لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے ان کے منشور پہ عمل ہو گیا اور پاکستان کے تمام مسائل جو حل ہو گئے. ایسا نہیں ہے, آپ اپنے طرف توجہ دیں. چلیں آپ کو ایک تھریٹ تھا کہ پی ڈی ایم آپ 26 کو آ رہے ہیں, وہ نہیں آ رہے, تو اب کچھ گڈ گورننس کی طرف توجہ دیں, اور یہ لوٹ چور مار کٹائی پکڑیں گے ماریں گے, اس سے باہر آ جائیں. اگر آپ کو ایک نئی ریلیف ملی ہے, نئی لائف ملی ہے, پی ڈی ایم بھی 26 کو نہیں آ رہی, تو پھر آپ اس میں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. پھر صرف یہ کہنا کہ بھائی پی ڈی ایم کی سیاست جو وہ منفی تھی, وہ اپنا کسی قابل نہیں تھی, یہ کہنا مناسب نہیں ہے. یہ محمد بخش صاحب فرما گئے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. تو بھی آپ اپنا اس کے پی ڈی ایم کے جو مسائل ہیں یا وہ بحران میں, اس پہ توجہ دیں. جو اپنے بحران ملک فیس کر رہا ہے, اس کی طرف توجہ دیں. یہی آپ کی کامیابی ہوگی. پھر دیکھیں جو پی ڈی ایم نے جو تمام تر جو آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, تمام ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ ڈسائز آصف زرداری صاحب کو, ٹھیک ہے, ان پہ ڈسائز کرنا بنتا بھی ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیں نا کیا وہ اس پہ راضی بھی تھے کہ نہیں, کہ یہ ایک طرفہ ون وے ٹریفک تھا کہ استعفے دو. تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ استعفوں پہ ہم اب بھی راضی ہیں, اب بھی ہم قائم ہیں, لیکن یہ ہے کہ استعفوں کو آپ آخر پہ رکھیں. یہ نہ کہیں گے ہم لانگ مارچ تب کریں گے جب استعفے دیں. جب اس طرح سیاست, جب اس طرح کی ہردرمی کی باتیں آئی, تو پھر زرداری صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ یہ اتحادی خطرے میں پڑ جائے. تو میرے خیال دونوں طرف سے تالی دونوں طرف سے بجتی ہے.
اگر زرداری صاحب استعفے میں نہیں مانتے تھے تو فضل الرحمان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو بھی استعفوں کو لانگ مارچ کے بعد مؤخر کرنا تھا، تب وہاں رکھنا تھا تاکہ اتحاد بھی نہ ٹوٹتا، مقصد پورا ہو جاتا اور حکومت پہ ایک دباؤ بھی پڑتا۔ لیکن دونوں طرف سیاست میں انتہا پسندی، زرداری صاحب ماننے کو تیار نہیں ہیں اور استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب بغیر استعفے کے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس میں کون پسے گا کون؟ عوام ہم پسیں گے، ہم اور آپ پسیں گے؟ حکومت پہ تو ایک جو دباؤ تحت وہ کام کرتی تھی وہ دباؤ تو اٹھ گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی عید کے بعد، جو میری اطلاعات ہیں عید کے بعد بھی کیا ہوگا، عید کے بعد بڑی عید آ جائے گی۔ تو لیکن ایک جو پریشر جو عوام کو ایک ریلیف تھی، عوام کو امید تھی کہ اس لانگ مارچ سے یا اپوزیشن کی جو اس تحریک سے کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا، حکومت پہ دباؤ پڑے گا، وہ ختم ہو گیا۔ اب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیک سب سے بڑا ہے سندھ گورنمنٹ۔ اگر ہم سندھ گورنمنٹ کو لوز کرتے ہیں تو جو ایک جو مضبوط قلعہ ہے اپوزیشن کا یا سیاست کا یا پی ڈی ایم کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ہم کس طرح کریں؟ ہر بات کہتے ہیں ریشنل طریقے سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ریشنل طریقے سے کرنی چاہیے، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ اپنا اجلاس کے اندر ہونی چاہیے تھیں، بجائے کہ وہ باہر آ کے اس کو متنازع بنائیں۔ یہ ہمارے اکثر لیڈر بناتے ہیں۔ آج تو مولانا صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ ایک بغیر نام یہ ایک سیاسی جماعت نے جو اجلاس کی جو آڈیو ہے وہ بھی لیک کی ہے اور خبریں باہر پہنچائی ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، صحافی کا کام تو خبر کی تلاش ہوتا ہے۔ لیکن جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید پی ڈی ایم کی جو ہے صدارت سے مستعفی ہو جائیں۔ وہ سخت نہ لائیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو جو کوئی اور اس کی ذمہ داری لے اور اپنا، لیکن میاں نواز شریف اور جو مسلم لیگ نون اور دوسرے جو 7 جماعتیں ہیں وہ انہیں قائل کر رہی ہیں کہ آپ ہی اپنا اس پہ صدارت کریں، آپ ہی اس کو گائیڈ کریں، آپ ہی اس کو لیڈ کریں۔ لیکن جتنا ان پہ دباؤ بڑھا، جتنے وہ مایوس ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی صدارت سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو سخت موقف کے بغیر پی ڈی ایم کیا ہوگی، یہ تو ہونے والا وقت ہی بتائے گا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ جو آج کے جو دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں، کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کا ایک ویڈیو ٹاپ چل رہی ہے اپنا سوشل میڈیا پہ، جس پہ ان سے سوال کیا گیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس لیے گئی کہ اس نے اپنی سی سے مشورہ کرنا، تو انہیں مشورہ کرنا تو پھر وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب صحافیوں نے سوال پہ سوال کیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی اور پھر پیپلز پارٹی جو کوئی علیحدہ ہوگی۔ اس پہ جو نواز شریف کا بیان تھا وہ بڑا غیر سنجیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے۔ اب ایک سیاسی لیڈر، اتنا بڑا سیاسی لیڈر اور ایک اتحاد، جب یہی صورتحال ہو، ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ نواز شریف صاحب کو اپنے اس بیان کی جو ہے وضاحت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ٹھیک ہے صحافی کا کام سوال کرنا ہے، لیکن اس صحافی نے سوال پہ سوال کیا اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، صحافی کا سوال یہ تھا کہ زرداری صاحب کی ڈیل ہو گئی اور وہ اپنا یہ ڈیل کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم جو آلموسٹ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، آگے رمضان آ رہے ہیں، پھر عید آ جائے گی، تو جو کچھ ہوگا اس کے بعد ہوگا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دیکھیں آگے ہماری سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اور وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں وہ استعفے تو دینے کے حق میں نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے جی۔ آپ سب لوگوں ایک اور چیز وہ کہ آج کو آپ کو ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا، جبکہ زرداری صاحب کو 1.5 سال دبئی میں بیٹھے رہے اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے کے، اور جب آپ کی پتہ کہ بیماری کی وجہ سے آپ ہیں تو پرپزلی انہوں نے جو آج آپ کو کیا، پھر صاحبدار صاحب کو کیا نا کہ صاحبدار صاحب کی تو سسپینشن ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق۔ تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں قابل قبول ہیں آپ کی نو پارٹی؟ اسی طرح سے دیکھیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں۔